نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سامعین محترم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا کیونکہ قربانی کا موسم ہے قربانی کے ایام قریب ہیں اسی مناسبت کی وجہ سے آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ قربانی کے متعلق کچھ احکام و مسائل ذکر کیے جائیں گے قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت ہے صحیح بخاری میں روایت ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈے قربانی کرتا ہوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے
تو ہر سال آپ کی یہ روٹین تھی کہ آپ 2 مینڈے قربانی کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سنت اور آپ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میں بھی 2 مینڈے ذبح کیا کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری میں روایت ہے، کہتے ہیں كنا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ وكان المسلمون يسمنون، کہ مدینہ منورہ میں ہم قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کر کے تیار کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کی یہی کیفیت تھی، وہ اسی طرح اپنے جانوروں کو خوب قربانی کے لیے تیار کرتے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، آپ فرماتے ہیں لوگوں تم میں سے ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی کرنا لازم ہے، کہ ہر گھر کی طرف سے کم از کم ایک قربانی کرنا، اور گھر سے مراد ہوتا ہے کہ جس میں خامد ہے، بیوی ہے اور اس کے بچے ہیں، اس کو ایک گھر شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، 2 دن پہلے بھی یہ سوال آیا کہ 2 بھائی ہیں، وہ الگ الگ ان کا کاروبار ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں، الگ الگ ان کا کھانا پکانا ہے، تو اب قربانی دونوں مل کر ایک بکرا لا کر قربانی کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ دونوں اپنے ماں باپ کو دے دے پیسے، وہ ایک قربانی کر لیں تب ٹھیک ہے، یا ایک دوسرے کو پیسے دے دے کہ یہ آپ اپنی طرف سے قربانی کر دیں۔ ایک بکرا یا ایک چھترا، اس میں ایک سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک ہی گھر ہے، اکٹھے ہیں، 7 بیٹے بیٹیاں ہیں، تو ایک قربانی ان کی طرف سے کافی ہے، اور اگر ایک سے زیادہ کریں تو جتنی چاہے کر لیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیا تھا، 100 اونٹ، اور آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے الگ گائے ذبح کی قربانی کے طور پہ۔ حالانکہ آپ ایک اونٹ کیا ہے، اگر ایک بکرا یا چھترا ذبح کر دیتے تو وہ کافی تھا۔ جس طرح آج ہم ایک جانور قربانی کر لے تو وہ کافی ہوتا ہے، جو حج کے لیے جاتا ہے اس کی الگ سے ایک قربانی ہوتی ہے، وہ حج کا حصہ ہے، وہ یہ ہمارے والی قربانی جو ہے یہ نہیں ہوتی، بلکہ اگر اس کے پیچھے گھر والے ہیں تو وہ الگ قربانی کریں۔ حج کا حصہ جو ہے وہ ایک الگ سے قربانی ہے کہ جو وہاں حرم میں اور مینا میں ذبح کی جاتی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر قربانی کا اہتمام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ سفر پہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں قربانی کے ایام آ گئے تو آپ نے وہاں بھی قربانیاں کی ہیں، ایسا بھی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل باقی سارے کے سارے دنیاوی معاملات کو پورا کرتے ہیں، شادیوں پر، منگنیوں پر لاکھوں کروڑوں روپیہ صرف ہوتا ہے، فضول خرچی پر، عیاشی پر۔ گھر کے 7 افراد ہیں، ہر ایک کے پاس 50,000 لاکھ روپے کا موبائل اس کی جیب میں ہے، اور جب قربانی آتی ہے کہتے ہیں بس مہنگائی بڑھی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، بس کیا کریں جی، پھر ہم قربانی کی گنجائش مل سکتی ہے؟ بھئی قربانی کی گنجائش دینے والا تمہیں کون ہے؟ ہمارے پاس کیا اختیار ہے کہ ہم تمہیں دیں گنجائش؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کے لیے وسائل نہیں۔ اگر کسی کے پاس وقتی طور پر وسائل نہ بھی ہو، اگر وہ قرض دے کر قربانی کر سکتا ہے تب بھی اس کو کرنی چاہیے، الا یہ کہ اس کے پاس اس بات کی گارنٹی ہو کہ میں اپنے وعدے کے مطابق واپس ادا کر دوں گا۔ یعنی جس کے پاس بھی وسائل ہیں اس کو ضرور قربانی کرنی چاہیے، اس کو اس طرح ہیلا بہانہ کر کے، حجت کر کے، بہانے بنا کر قربانی سے جان چھڑانی نہیں چاہیے۔
ہاں ایک بندہ بکرا اور چترا نہیں خرید سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، تو وہ ایک گائے میں شریک ہو جائے۔ گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں اور ایک اونٹ میں 10 لوگوں تک شریک ہو سکتے ہیں، یعنی 10 حصے جو ہیں وہ اونٹ کے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے متعلق حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10۔ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، عید الاضحیٰ کا وقت آ گیا تو ہم میں سے کچھ لوگ گائے میں شریک ہو گئے 7 افراد اور اونٹ میں شریک ہو گئے 10 افراد۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو حج کے موقع پر اونٹ اگر کوئی ذبح کرے گا تو اس میں 7 افراد ہی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ جو ہماری قربانیاں ہوتی ہیں جن کو اضحیٰ کہتے ہیں اضحیہ، اس میں ایک اونٹ میں 10 بندے تک بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر اکیلا اونٹ کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، زیادہ ثواب ہے، 2-3 افراد مل کر کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن میکسیمم جو ہے وہ گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، آپ فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں جس کے پاس استطاعت ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عید پڑھنی چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی ضرور کرے۔ بعض لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جس کا مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچے گا وہ قربانی کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، زکوٰۃ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں کچھ لبرل بے دین قسم کے لوگ ہیں جو قربانی کے خلاف، ان کا اپنا ذہن بھی ہوتا ہے اور میڈیا پر بیٹھ کر قربانی کے خلاف وہ لوگوں کی سوچ ڈیولپ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی قربانیوں پر ہر سال کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، یہی کروڑوں اربوں روپیہ غریبوں پر خرچ کر دیا جائے، کسی کی بیٹی کی شادی کر دی جائے، کسی غریب کو گھر بنا کر دے دیا جائے، کسی مسکین کے گھر میں راشن ڈال دیا جائے، اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ قربانی تو ہوگی، گوشت کھایا جائے گا، ختم ہو جائے گا، لہذا قربانی کی بجائے وہ کام کرنے چاہیے۔ یاد رکھیں ایسا ذہن یہ اسلام کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت کی مخالفت ہے جو ایسا کرتا ہے، یہ انداز بالکل غلط ہے، یہ صرف اور صرف ان کا ایک بہانہ ہے، وگرنہ سارا سال ان کو اپنی عیاشیوں کے وقت غریب نظر نہیں آتے، اپنی شادیوں پر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دی جائے، کسی کے گھر میں راشن ڈال دیا جائے، اپنے ہوٹل پہ گئے 20,000 25,000 کا ایک وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں، اس وقت انہیں کوئی غریب نظر نہیں آتا، اپنی گاڑیاں، اپنے محلات، اپنی عیاشیاں من مانیاں، اس وقت ان کو کوئی غریب نظر نہیں آتا۔ جب قربانی کی باری آتی ہے تو اس وقت ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ قربانی کا الٹرنیٹ، قربانی کا متبادل کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی غربت تھی، آج سے زیادہ غربت تھی، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو راشن دے دو اور قربانی نہ کرو۔ قربانی کی اپنے فوائد ہیں، قربانی کی اپنی اللہ رب العزت کے ہاں جو اس کا شرف ہے، جو عزت ہے، جو مقام ہے قربانی کا، وہ کسی اور دوسری چیز سے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور قربانی کے دن اللہ رب العزت کو بہت محبوب عمل ہے کہ اپنے جانوروں کا خون بہایا جائے، اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو قربانی کا فائدہ صرف گوشت کی حد تک نہیں ہوتا۔ پورا سال آپ یہ خیبر پیکے میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں،
सिंध के अंदरूनी इलाकों में चले जाएं, पूरा साल लोग जानवर पालते हैं, उनके पूरे साल का, उनके पूरे घर का राशन, नानो नफ्का और उनकी पूरी जिंदगी का गोया के सारे का सारा रोजगार का दारोमदार इन कुर्बानी के जानवरों पर है। और ये कुर्बानी के जानवर फिर वहां से आते हैं ट्रांसपोर्ट के जरिए, ट्रांसपोर्ट वाले लाखों लोग जो है उनको फायदा मिलता है, मंडियों में जाते हैं, वहां बेचते हैं, लाखों लोगों के कारोबार चलते हैं, मंडियों से लोग लेकर जाते हैं, जानवर ज़बह करते हैं लोग। ऐसे ऐसे आजकल कुर्बानी के दिनों में आपको कुसाब मिल जाते हैं कि जिसने सारा साल ये काम नहीं किया होता, अच्छा खासा रोजगार कमा लेते हैं, फिर कुर्बानी का गोश्त उनको भी मुयस्सर आता है जिन्होंने सारा साल कभी बकरे का गोश्त नहीं खाया होता, कुर्बानी के मौका पर उनको भी गोश्त मिल जाता है। फिर कुर्बानी के जानवरों की खादें गुरबा और मसाकीन को मिलती हैं, वो बेचकर अपने घर का रोजगार चलाते हैं, दीनी मदारस में जाती हैं, वो वहाँ दीन के तुलबा तालीम हासिल करते हैं, और फिर वो चमड़ा आगे उसकी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, वहाँ कितने लाखों लोगों का रोजगार उनसे मुंसलिक है और वो कारोबार करते हैं। उसी चमड़े से फिर आगे जैकेट्स तैयार होती हैं, शूज तैयार होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स बनती हैं, यानी लाखों करोड़ों लोगों को कुर्बानी के फायदे मिलते हैं। ये बात और सोच गलत है कि कुर्बानी ना करे किसी गरीब को दे दे, और ये जो कहते हैं ना कुर्बानी ना करें गरीब को दे दे, ये बात याद रखें, ना वो कुर्बानी करते हैं ना वो किसी गरीब को देते हैं। गरीबों को भी वो देते हैं जो कुर्बानियां करते हैं, गरीबों के साथ हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन कुर्बानी का अल्टरनेट और कुर्बानी का मुतबादिल कोई नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी किया करते थे, आपने फरमाया जिसके पास इस्तिताअत है वो कुर्बानी नहीं करता, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। इससे मालूम होता है हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए, और जिस बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, 25-30 हज़ार सैलरी है, मकान किराए का है, घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, जाहिर है कि वो तो कुर्बानी नहीं कर सकता, उसकी तो मजबूरी है। लेकिन जिसके पास वसाइल होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, वो बिल्कुल गलत करता है, उसको ये अंदाज इख्तियार नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगली बात ये है कि कुर्बानी का जानवर कितनी उम्र का या किस तरह का होना चाहिए। सही मुस्लिम में हदीस है, सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन युसरा अलैकुम फतज़बहू जज़ाअतम मिन अज़्ज़ान। आप फरमाते हैं लोगों, कुर्बानी का जानवर ज़िबा ना करो सिवाय मुसिन्ना के। मुसिन्ना को उर्दू में कहते हैं दो दांता, और पंजाबी में कहते हैं दोंदा जानवर। दो दांता वो जानवर होता है कि उसके पहले दूध के दांत गिरकर बड़े दो दांत निकल आए या निकलना शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं दो दांता जानवर। उसके बाद 4 हो जाए चौगा कहते हैं, 6 हो जाए छिगा, वो सारे जायज है, लेकिन कम अज कम वो दोंदा, उसकी उम्र शरीयत ने कोई मुकर्रर नहीं की कि वो इसलिए कि उम्र का अंदाजा हो नहीं सकता था। एक बंदे के पास 500 जानवर है, कैसे पता चलेगा कितनी उम्र है? और फिर आप मंडी में गए खरीदने के लिए तो वहां आपको कौन बताएगा? वो तो 6 महीने वाले को भी कहेगा जी ये 1.5 साल का है, आपको समझ नहीं आ रही हाजी साहब। जिस तरह जाते हैं जानवर खरीदने के लिए, वो कहते हैं जी पक्का खीरा है, ये खीरा भी लग जाता है, ये गाय है। बकरे के बराबर बराबर आपको कुर्बानी के जानवरों में गाय मिल जाती है और बकरे के रेट में मिल जाती है। तो कहते हैं इसमें 7 हिस्से हैं, ये पक्का खीरा है, आप इसको सेवा कर सकते हैं। ये लोगों की बातें हैं, जबकि कायनात के इमाम जिनका हमने कलमा पढ़ा है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इरशाद फरमाते हैं लोगों, कुर्बानी का जानवर सिर्फ और सिर्फ 2 दांता जानवर कुर्बानी करो। हाँ, अगर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाए फतज़बहू जज़ाअतम मिन अज़्ज़ान, पेड़ का जगह खीरा जो भी दोदा नहीं होगा वो ज़िबा करो। और उसके मुताल्लिक़ उलमा में इख्तिलाफ है कि वो कितनी उम्र का हो। कोई कहता है 6 महीने का हो सकता है, कोई कहता है 8 महीने का। साल पर इत्तफाक है तकरीबन सबका कि वो भी कम से कम साल का हो जाए, यानी अच्छा भला ठीक ठाक हो। लेकिन अभी 2 दांता नहीं हो सका तो सिर्फ भेड़ का
چھترا یا دمبا۔ اس کے علاوہ 4 قسم کے جانور ہیں جو ذبح ہوتے ہیں، 4 نر اور 4 مادہ، جن کی قربانی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ایک ہے اونٹ، اونٹنی، یہ صرف اور صرف 2 دانتا جانور ذبح ہوگا۔ گائے، بیل، یہ بھی ہر صورت میں 2 دانتا ہونا چاہیے۔ تیسرا ہے بکرا یا بکری، یہ بھی ہر صورت میں 2 دانتا ہونا چاہیے۔ چوتھا ہے دمبا، چھترا، بھیڑ، یہ 2 دانتا کریں، لیکن اگر مشکل آ جائے تو اس میں سے آپ جزا، کھیرا جو ہے وہ ذبح کر سکتے ہیں۔ مشکل کی 2 صورتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس پیسے تھوڑے ہیں کہ 2 دانتا جانور مثال کے طور پہ 17,000 روپے کا آتا ہے، اس کے پاس 40,000 روپیہ، اب یہ خرید نہیں سکتا تو بکرا وغیرہ نہ لے، چھترا یا دمبا یہ 2 دانتے کے قریب قریب جو ہو وہ لے کر مجبوری کی صورت میں قربانی کر لے۔ دوسرا ہے کہ بازار سے 2 دانتا جانور ملتا ہی نہیں، اب مجبوری بن گئی ہے تو اب کوئی بندہ بکرا نہیں، گائے نہیں، اونٹ نہیں، بلکہ چھترا یا دمبا کو کھیرا جانور لے کر قربانی کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ بکرا وغیرہ یہ کھیرا جانور یعنی جو ابھی 2 دانتا نہیں ہوا، اس کے کرنے سے، ذبح کرنے سے قربانی کے طور پر آپ نے منع کر دیا ہے۔ ہاں صحیح بخاری میں 2 واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کو آپ نے خصوصی طور پر اجازت دی۔ وہ 2 واقعات، ایک حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا دن تھا، کہتے ہیں میرے ماموں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صبح اٹھ کر قربانی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے لیے تشریف لائے، آپ نے فرمایا آج کے دن ہم پہلا کام عید کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد جا کر قربانیاں کریں گے۔ جس نے اس کے مطابق کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے عید سے پہلے قربانی کر لی اس کے بعد صرف گوشت ہے، قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے تو صبح قربانی کر لی ہے، میں نے تو کہا قربانی کا دن ہے لہذا قربانی کر لو، تو میں نے تو صبح قربانی کر کے گوشت بنا کے تقسیم کر کے میں عید کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیری قربانی نہیں ہوگی، وہ تیری قربانی نہیں ہوگی، وہ صرف گوشت ہی ہے جو تجھے حاصل ہو گیا ہے۔ اب اس طرح کرو شاتوں کا شات اللحم، وہ صرف گوشت تجھے ملا ہے، اذبحھا ولا تخلہ لغیرک، تیرے پاس کوئی اور جانور ہے؟ کہتے اللہ کا رسول ایک بکرا ہے اور وہ 2 دانتا ابھی نہیں ہوا لیکن 2 دانتے سے اچھا ہے۔ کیسے؟ یعنی قد کاٹ میں اس کے برابر ہے لیکن دانتوں سے ابھی وہ 2 دانتا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا اذبحھا ولا تخلہ لغیرک، اس کو جا کر ذبح کر لو لیکن تیرے علاوہ کسی کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے پابندی لگا دی صاحب، تیرے علاوہ کسی کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَلَيْسَتْ فِيهَا رُخْصَةٌ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ، تیرے بعد کسی کے لیے اس کی رخصت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں، خصوصی طور پہ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو اجازت دے دی وہ صرف اس کے لیے۔ دوسرا واقعہ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے کچھ جانور دیے کہ یہ لوگوں میں تقسیم کر دو کہ وہ قربانیاں کر لیں۔ کہتے ہیں میں نے تقسیم کر دیے۔ آپ نے پوچھا عقبہ وہ تقسیم ہو گئے جانور؟ اللہ کے رسول ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس بھی بچ گیا؟ جی میرے پاس ایک بکرا بچا ہے جو ابھی 2 دانتا نہیں ہوا لیکن ہے بہتر، اچھا ٹھیک ٹھاک موٹا تازہ ہے لیکن وہ ابھی 2 دانتا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کو ذبح کر دو لیکن ایک بات یاد رکھو لن تجزی جزاۃ عن احد بعدک، تیرے بعد کسی کے لیے جزا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کی اجازت نہیں، وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یعنی 2 صحابہ کو آپ نے اجازت دی، دونوں واقعات صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ آپ کے بعد کسی کے پاس شریعت میں یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اجازت دے، شریعت کا مسئلہ تبدیل کرے۔ اللہ اس کے رسول نے جو حکم دے دیا ہے وہاں اینڈ ہے، اس کے بعد آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ دین یہی ہے، اسلام یہی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ قربانی کے جانور کس طرح کے ہونے چاہیے، ان کے اندر کون کون سے نقائص جو پائے جاتے ہیں، اگر وہ نقص
وہ عیب پایا جائے تو وہ قربانی کا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی میں ہے، کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ قربانی کے جانوروں کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو اچھی طرح دیکھ لیا کریں، ان کے اندر کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو۔ اور پھر کہتے ہیں وَأَن نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقًا وَلَا خَرْقًا، ہم وہ جانور قربانی نہ کریں، وہ جانور بالکل قربانی نہ کیا جائے جس کا کان آگے کی طرف سے کٹا ہوا ہو، پیچھے کی طرف سے کٹا ہوا ہو، لمبائی سے کٹا ہوا ہو، چوڑائی سے کٹا ہوا ہو، یا کان کے اندر سوراخ ہو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا جانور ذبح نہ کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا جانور جس کا کان کٹا ہوا ہو، آج کل منڈیوں میں جائیں تو بہت سارے جانور آپ کو بکرے اور چھترے اور دمبے ملتے ہیں کہ ان کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا کیا؟ پچھلے سال کی بات بھی ہے، کئی لوگوں سے ہم نے پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ ہم نے نشانی کے لیے کاٹ دیے تھے۔ تو نشانی کا اور بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لوگ لے جاتے ہیں، ان کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہوتی، پیسے پورے دے رہے ہیں، جانور ناقص لے رہے ہیں، جس سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا جانور ذبح نہ کیا جائے۔ تو پہلی چیز کہ کان کسی طرح بھی کٹا ہوا ہو یا اس کے اندر سوراخ ہو، وہ جانور ذبح نہیں کرنا۔ دوسرا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحى بآدم القرن والاذن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کو قربانی کرنے سے منع کیا، اور اسی طرح کان کٹے ہوئے جانور کو قربانی کرنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ تو پہلا عیب ہم نے دیکھا کان کٹا ہوا۔ دوسرا ہے کہ سینگ ٹوٹا ہوا ہو، سینگ کاٹا ہوا ہو یا خود بخود ٹوٹ جائے، ایسا جانور بھی قربانی کے لیے نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اوپر سے بعض بیل وغیرہ کے سینگ سے خول اتر جاتا ہے، وہ درست ہے کیونکہ وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے اور وہ کٹا ہوا نہیں ہے، تو ہے۔ تیسرا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی میں اور ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، چار قسم کے عیب ایسے ہیں وہ جس جانور میں پائے جائیں گے وہ قربانی کے طور پر ذبح نہیں کیے جائیں گے۔ کون کون سے؟ آپ نے فرمایا الاوراء بین اوروہا، جس کی آنکھ خراب ہو، آنکھ سے کانا ہو، وہ جانور قربانی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آنکھ خراب ہے وہ نہیں ہو سکتا، دونوں ہی ہیں تو پھر اولا نہیں ہو سکتا، تو آنکھ بھی دیکھنی چاہیے۔ تیسرا عیب یہ ہو گیا، پہلا کان خراب ہو، دوسرا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، تیسرا ہے کہ وہ جانور کانا ہو، اس کی آنکھ خراب ہو، وہ جانور بھی قربانی نہیں ہو سکتا۔ والمریضۃ بین مرضها، چوتھا آپ نے فرمایا بیمار ہے، اس کی بیماری بالکل واضح ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جانور بیمار ہے، اس کی بھی قربانی نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے بعد پانچویں نمبر پر والارجاء بین ذبحها، لنگڑا جانور چلتے ہوئے اس کا لنگڑا پن واضح ہوتا ہے، وہ جانور بھی قربانی نہیں کیا جائے گا۔ ایک ٹانگ سے لنگڑا ہے تب بھی نہیں ہوگا، دو سے لنگڑا ہے تب بالکل ہی نہیں ہوگا، برولا نہیں ہوگا، تو لنگڑا جانور بھی قربانی نہیں ہو سکتا۔ چھٹا ہے والکثیر الذی لا تنقی، وہ جانور جو اس قدر بوڑھا ہو گیا ہو کہ اس کی ہڈیوں سے گودا ختم ہو گیا ہو، یعنی بہت بوڑھا جانور، وہ بھی قربانی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ 6 احادیث سے میں نے آپ کو بیان کر دیے ہیں۔ جانور قربانی کا خریدتے وقت ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں، ساری چیزوں کو دیکھیں، اچھی طرح تسلی کر کے۔ آپ مفت میں نہیں دے رہے کہ آپ نے گوشت کھانا ہے، آپ نے جانور کو دینا ہے جو سنت کے مطابق ہو،
تاکہ ہمیں قربانی کا پورا ثواب مل سکے۔ اس کی پوری تحقیق کر کے آپ قربانی کا جانور خریدیں۔ اور پھر قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ لوگوں، تمہارے جانوروں کی قربانیاں جو ذبح کرتے ہو ان کے خون اللہ کو نہیں پہنچتے، خون بہہ جاتے ہیں، گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے، گوشت کھا لیتے ہو، تقسیم کر لیتے ہو، ہاں تمہارے دلوں کا تقویٰ اللہ دیکھتے ہیں۔ تقویٰ ہو سکتا ہے کہ ایک بکرا کرنے والے کو ثواب زیادہ ملے اور 20 بکرے کرنے والے کو کچھ بھی نہ ملے۔ قربانی کا مقصد شہرت نہیں، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، نمود و نمائش نہیں، گوشت نہیں۔ یہ مقصد نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے ہم نے تو اتنی مہنگی قربانی خریدی ہے، اور بات ہم دیکھتے ہیں عید کے موقع پر لوگ قربانی کا جانور لاتے ہیں، ساتھ ڈھول والا لے کر آتے ہیں، ہم اتنا بڑا جانور لے کر آئے ہیں، سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں دیتے ہیں۔ اور کیا مقصد، کیا فائدہ؟ تقویٰ اللہ دیکھتے ہیں اس کے دل کا مقصد کیا تھا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی یا دکھلاوا ہے؟ تو دکھلاوے سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آخر میں قربانی کا جانور ذبح کیا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ اللہ فرماتے ہیں خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ، جو مانگنے کے لیے آ جائے اس کو بھی دے دو، جو قناعت اختیار کرتا نہیں مانگتا اس کو بھی دو، سائل کو، غرباء کو، مساکین کو دو۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی خرابی پائی جاتی ہے کہ آج ہم قربانی کریں گے، آپ کو بھیجیں گے، اگلے دن آپ کر کے ہمیں بھیجیں گے، جس نے کی نہیں اس کو کوئی نہیں بھیجے گا، وہ چھٹی پہ ہوگا۔ یہ غلط انداز ہے۔ جس نے قربانی کی ہے وہ ہمسایہ ہی ہے، رشتہ دار ہی ہے، اس کو گوشت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو دے جس نے ذبح نہیں کیا۔ اور امیر لوگ جو ہے وہ سارا سال ہی گوشت کھاتے ہیں، غریبوں کا خیال کریں۔ ایک سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہی تھے، قربانیوں کا ٹائم آیا تو کچھ دو قبیلے باہر سے مدینہ منورہ میں آئے جو بڑے غریب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، آپ نے فرمایا قربانیاں کرو، خود بھی کھاؤ، صدقہ بھی کرو۔ 3 دن کے بعد کسی کے پاس گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ اس دور میں بھی لوگ گوشت ذخیرہ کر لیتے تھے، خشک کر کے، یہ جب فریجیں نہیں ہوتی تھی اس دور میں لوگ خشک کر کے گوشت اس کو ذخیرہ کر لیتے تھے، وہ سارا سال بھی چل سکتا ہے، وہ خراب نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا 3 دن کے بعد کسی کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں رہنا چاہیے۔ اگلا سال آیا، پھر صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول مسئلہ وہی ہے کہ 3 دن کے بعد کسی کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، پچھلے سال تو کچھ غریب آئے تھے مدینہ میں، اس لیے میں نے حکم دیا تھا، کھا بھی سکتے ہو، کلو کھاؤ، منہا وتصدقوا، اس سے صدقہ بھی کرو اور اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے حدیث سے کہ حالات کا جائزہ لے کر، آج کل ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہوگا، ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ گلی میں نمازی، محلے دار، رشتہ دار، انہوں نے بیچاروں نے قربانیاں نہیں کی، ان کے گھر میں کچھ نہیں، کرو بکرا 20 کلو کا نکلا ہے، 2 کلو تقسیم کر دو، باقی فریج میں جمع کر دو، یہ بھی ہاں خود ہی کھائیں گے، قربانی تو ہو گئی ہے نا۔ یہ انداز درست نہیں ہے، بلکہ خیال رکھیں ان کا۔ ہاں حصے لازم نہیں ہے کہ آپ 3 حصے کریں، 3 سے کم بھی رکھ سکتے ہیں، زیادہ حصے بھی کر سکتے ہیں۔ اصل ہے کہ صورتحال کا جائزہ لے کر غرباء اور مساکین کو ان کا حصہ دیا جائے۔ اور آخری بات یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام الامر الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ جو عشرہ ذوالحج ہے، آج مغرب کے وقت چاند نکلنے کا، چاند طلوع ہونے کا امکان ہے آج پاکستان میں کہ آج مغرب کے وقت چاند نظر آ جائے گا، اگر آج نہ آیا تو کل کو کنفرم ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ جو عشرہ شروع ہوتا ہے 10 ذوالحج تک، آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اعمال
اللہ رب العزت کو پورے سال کے اعمال سے زیادہ محبوب ہے. یعنی باقی عام دنوں میں اگر بڑی بڑی نیکیاں بھی کی جائیں، ان دنوں میں چھوٹی نیکیاں بھی کر لیں گے تو ان کا اجر ان سے بڑھ جائے گا، ان کی فضیلت زیادہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی عمل ان 10 دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابہ کرام کہتے اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کر سکتا. ہاں ایسا شخص جس نے اپنا سارا مال بھی لے لیا، میدان جنگ میں چلا گیا، مال بھی قربان کر دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، اس کا اجر تو الگ ہے. باقی کوئی بھی ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابہ کرام ان 10 دنوں میں بہت زیادہ نیکی کا اہتمام کیا کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں یہ جو بر صغیر کا ہمارا معاشرہ ہے نا، اس میں اس عشرے کو روٹین کی طرح گزار دیا جاتا ہے. رمضان المبارک میں جس طرح تبدیلی آتی ہے، اسی طرح ان 10 دنوں میں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے. قرآن کی تلاوت کرنے کا، ذکر اذکار، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جو پہلے آپ سارا سال نہیں کرتے تھے، ان 10 دنوں میں زیادہ اہتمام کریں. صدقہ خیرات ان 10 دنوں میں زیادہ کریں. نوافل ان 10 دنوں میں زیادہ پڑھیں. درود شریف پڑھیں. جتنے نیک اعمال ہو سکتے ہیں وہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ کریں. اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سوئلان صوم یوم عرفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا. وقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی عرفہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کے ذریعے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گرمی تو بڑی ہے لیکن کوئی ایسی بات نہیں. بعض لوگوں کا معمول ہے کہ وہ پورا سال جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ عرفہ کے دن کا 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی انشاءاللہ رکھیں گے. اس کا اہتمام کریں. 2 سال کے گناہ، ایک دن کی گرمی کیا کہتی ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جائے تو یہ بہت بڑا موقع ہے، غنیمت ہے، سعادت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے رضا بانا الحمدللہ رب العالمین.